الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کا مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی اولاد جو عطا فرمائی وہ بیٹا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کا نام قاسم رکھا اور ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ٹھہری۔ لیکن اللہ جل شانہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس دنیا میں ملنے والے دکھوں میں سب سے مشکل ترین، سب سے کربناک دکھ وہ اولاد کی تکلیف، اولاد کا غم، اولاد کا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی مشیت سے، اللہ جل شانہ کے حکم سے یہ دکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا اور صبر کر کے دکھایا کہ اولاد کو بھی اگر کوئی تکلیف اور دکھ پہنچے یا اللہ ہی امانت واپس لے لے تو کیسے صبر کیا جاتا ہے۔ بہرکیف ابھی چلنے پھرنے کے ہی قابل تھے قاسم، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری اولاد تھیں اور یہ اللہ کے نبی کی بڑی چہیتی اور سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع کے اوپر ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مصیبت اور تکلیف کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہ کر یہ بتایا کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے کیسے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، یہ افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ میری بیٹیوں میں افضل ترین ہے، اصیبت فیہ، میری وجہ سے اسے بہت تکلیفیں سہنی پڑی، بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع جو کہ خالہ ذات حضرت خدیجہ کی سگی بہن کے بیٹے تھے ان کے ساتھ ہوا، اور آپ کی جو اولاد تھی وہ دو اولاد تھی، ایک کا نام علی رکھا گیا اور دوسری بچی تھی اور اس کا نام امامہ رکھا گیا۔ اور یہ وہی امامہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد امامہ سے نکاح کر لینا، اور یہ حضرت زینب کی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امامہ سے ہی نکاح کیا تھا، اور حضرت امامہ اللہ کے نبی کی بڑی چہیتی نواسی تھی۔ ایک مرتبہ کہیں سے مال غنیمت میں کوئی ہار آیا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل بیت میں سب سے محبوب ترین جو شخصیت ہوگی اس کو یہ دوں گا۔ تو حضرت امامہ گھر کے کونے میں ایک جگہ کھیل رہی تھی مٹی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کو بلایا، ان کے کپڑوں کو صاف کیا اور ان کے ہاتھوں سے مٹی کو صاف کیا اور وہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا، یعنی کہ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ دوسری صاحبزادی وہ حضرت رقیہ تھیں، اور حضرت رقیہ اور تیسری بیٹی وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جب ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچائی اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور یہ کہا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو آج کے بعد تمہارا میرے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، سونا، رہنا حرام ہے۔ تو وہ بیٹے دونوں جوش میں آگے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو دونوں کو انہوں نے جو ہے وہ طلاق دے دی۔ تو اس طلاق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت رقیہ نے وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت بھی کی، دوسری ہجرت بھی کی اور تیسری ہجرت مدینہ کی طرف بھی کی، اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ جل شانہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام عبداللہ بن عثمان رکھا گیا، لیکن وہ بچہ بھی چند عرصے کے بعد چند ہی سالوں کا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت رقیہ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو جب بدر کا دن تھا، بدر کے ایام تھے، تو حضرت رقیہ انتہائی علیل تھیں، اور یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ وہ یثرب اسی مدینہ کی طرف جب گئے تو ان کا انتقال ہوا تھا۔ اماں آمنہ جب تشریف لے کر گئیں یثرب تو واپسی پر ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہوا، اور اسی طرح حضرت رقیہ جب ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف تشریف لے گئیں
تو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے، بدر کا موقع آیا، انتہائی علیل بیمار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تم بدر میں نہیں جاؤ گے، یہیں پر میری بیٹی کی تیمارداری کرو گے اور بدر کے برابر تمہیں اجر بھی دیا جائے گا اور بدر کے غنائم کے برابر تمہیں مال غنیمت بھی دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت رقیہ کی شان تھی کہ ان کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے نہ صرف روکا بلکہ بدر کے اجر میں بھی اور بدر کے مال غنیمت میں بھی حضرت عثمان کو شامل فرمایا، اور آخر تک صحابہ کرام حضرت عثمان کو اصحاب بدر کے صحابہ میں شامل فرمایا کرتے تھے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تھی ایسی تھی، ایک شان والی زندگی تھی، اور یہ دنیا کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنے والی زندگی تھی کہ جہاں پر بدر فتح ہوا اور اللہ کے نبی واپس تشریف لائے، وہیں پر اللہ کے نبی کو یہ غم کی خبر بھی ملی تھی کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ وفات پا چکی ہیں۔ تو حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم تھی۔ حضرت عثمان پریشان ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا، اور جو چوتھی صاحبزادی تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جن کی شان اور منقبت احادیث میں واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خود کفالت کی، خود اپنے پاس رکھا، خود پرورش کی، خود تربیت کی، اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد وہ 5 بچے تھے، 3 بچے تھے، 2 بچیاں تھیں، محسن، حسن، حسین، یہ 3 صاحبزادے تھے، اور 2 بیٹیاں تھیں، زینب اور ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں بچیوں کا نام اپنی دونوں بہنوں کے نام کے اوپر رکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے، لیکن وہ کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال کر گئے۔ تو عاص بن وائل جو کہ انتہائی شریر انسان تھا، اس نے قریش کی مجلسوں میں اور بیت اللہ کے ارد گرد یہ کہہ گئے اور یہ استہزاء اڑانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہیں، ان کا تو اب کوئی جانشین ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری صاحبزادے وہ جناب ابراہیم تھے۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری صاحبزادے وہ جناب ابراہیم تھے، اور یہ حضرت خدیجہ کے علاوہ یہ جتنی پہلے میں نے اولاد کا ذکر کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے، یہ 6 کے 6 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے تھے، اور جو سب سے آخری اولاد ہوئی وہ 60 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھتا ہوں،